اہم میٹنگ سے متعلق واشنگٹن میں صحافی موجود ہیں اسد حسن، جنہوں نے اس پورے ایونٹ کو کور کیا ہے، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں۔ اسد، جس طرح سے آپ پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے اور امریکی صدر نے اس میٹنگ کے بعد پریس سے بھی بات کی ہے، صحافیوں کے سوالات کا جواب بھی دیا، ایران تجارتی معاہدے اور پاک بھارت جنگ کے خاتمے پر خاص طور پر انہوں نے تذکرہ کیا۔ کیا مزید آپ ڈیٹیلز بتائیں گے اور خاص طور پر واشنگٹن میں کیا بات ہو رہی ہے اس ملاقات کے بعد؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم سلیم ان کے لیے بہت شاندار کلمات کا اظہار کیا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور یہ غیر معمولی بات ہے کیونکہ وائٹ ہاؤس کے اندر پچھلے دنوں جو انٹرنیشنل لیڈرز کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا، اس بیک ڈراپ میں اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ان کے ٹینیور میں سب سے زیادہ ویلکمنگ ریمارکس جو تھے وہ فیلڈ مارشل کے لیے تھے، جو کہ ان کے لیے بھی اور آف کورس پاکستان کے لیے بھی اچھے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ دو تین چیزیں جو ایجنڈے پہ ہو سکتی ہیں، اس میں آف کورس پاکستان انڈیا ریلیشن شپ، پاکستان انڈیا جو ہے دونوں نیوکلیر پاور ہیں، دونوں جو ہے ان کے درمیان کشمیر ایک ایشو ہے جو کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اگر آپ کہیں گے، پچھلے 2-3 برسوں سے اگر آپ کہیں تو وہ اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان انڈیا وار کے بعد چونکہ اس کو چیمپئن کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، اور انہوں نے اس کو لیڈ کیا، آف کورس پولیٹیکل لیڈرشپ ان کے بیک پہ کھڑی تھی اور پوری انڈورسمنٹ، پوری نیشن کی انڈورسمنٹ ان کے ساتھ تھی، سو یہ ایٹریبیوشن ان کی طرف سے بنتا تھا، اور پاکستان نے ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کی حیثیت سے جب ان سے ریکویسٹ کیا گیا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور پاکستان نے یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان نے جنرل عاصم منیر کے اپنے بقول وہ انڈیا کا بہت زیادہ نقصان کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان کے طیاروں کو بھی ڈیمیج نہیں کیا، ایک سرٹن حد تک وہی جو حملہ آور طیارے تھے انہیں کو برباد کیا گیا۔ ابھی 2 دن پہلے بھی انہوں نے اسی کو دوبارہ جو ہے وہ اس پہ اسرٹ کیا ہے، سو اس ریفرنس سے بڑی شاندار بات ہے۔ لیکن ایک اور چیز، ایک اور اینگل یہ ضرور ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کم و بیش ایک ڈیکیڈ سے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو یا ایون ڈیفنس کوآپریشن ہو واشنگٹن کا، وہ غیر معمولی ہے۔ سیمی کنڈکٹر تک کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ شیئر کی گئی ہے، نینو ٹیکنالوجی شیئر ہو رہی ہے، ڈیفنس ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے، بلینز آف ڈالرز کے ٹریڈ اگریمنٹ ہو رہے ہیں، اور پاکستان شروع سے ہی یہ ڈیمانڈ کرتا آ رہا ہے کہ ہمیں تعاون، ہمیں امداد نہیں، ہمیں ہمارے ساتھ تجارت کی جائے، مطلب ایڈ نہیں، ٹریڈ کی جائے۔ سو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو انڈورس کیا۔ اس کو ایک اور ریفرنس میں بھی دیکھا جا رہا ہے، کشمیر پہ پچھلے ایک ہفتے کے 2 ہفتے کے دوران، خاص طور پہ جنگ کے بعد 3-4 بار پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ہم کشمیر پہ میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سو یہ پریشر اسٹیٹمنٹ ہے انڈیا کے لیے، نئی دلی کے لیے، کیونکہ نئی دلی جو ہے وہ انٹرنیشنل ماڈریشن اس کے اندر یا ماڈریٹ کسی کو نہیں کرنے دینا چاہتا، وہ کہتے ہیں یہ بائلیٹرل ایشو ہے، ہم آپس میں خود ہی اس کو سیٹل کر سکتے ہیں، لیکن یہ پریشر ہے، اور چونکہ واشنگٹن یہ بھی چاہتا ہے، یہ مطلب ایک کہنا چاہیے کہ اوپن سیکرٹ ہے کہ انڈیا کو وہ چائنا کے خلاف کنٹین چائنا پالیسی میں انڈیا کی اور نئی دلی کی بہت اہمیت تھی، اور جب اس وار کے بعد دیکھا گیا ہے کہ چائنا پاکستان ڈرائنگ ٹیکنالوجی یا چائنا کے ساتھ جو کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کے بعد پاکستان نے جس طرح انڈیا کو جنگ کے میدان میں بالکل ایک کمزور ثابت کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جو واشنگٹن کے اندر یہ اسیسمنٹ ہے، پالیسی سرکلز اب اور طریقے سے دیکھنے لگے ہیں۔ اور سیکنڈلی، انڈیا کے ساتھ جب ڈیمانڈز کی جاتی ہیں تو انڈیا آف کورس دنیا کی ایک بہت بڑی جمہوریت ہے، پاکستان، امریکہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت ہے، وہ بڑی جمہوریت ہے، تو انڈیا واشنگٹن سے کہتا ہے کہ دیکھیں جی، ہم چھوٹے بڑے آپ کی طرح جمہوری ملک ہیں، اگر ہمیں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے، اگر ہمیں چائنا کو کنٹین کرنا ہے یا چائنا کو انگیج کرنا ہے کسی فرنٹ پہ، تو یہ فیصلے جو ہیں یہ ہماری پارلیمنٹ کرے گی۔ 9/11 کے بعد بھی آپ نے دیکھا جب امریکہ افغانستان کے اندر گیا اور انڈیا سے مدد مانگی گئی تو انڈیا نے یہی جواب دیا کہ ہم چھوٹے سے جمہوری ملک ہیں، ہم وہاں سے کانگریس سے فیصلہ کریں گے۔ پاکستان کو اب یہ کہیں کہ خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے پاکستان کا کیس اس سینیریو میں بہت مختلف ہے۔ 9/11 بھی جب ہوا تو جنرل پرویز مشرف جو کہ اس وقت قابل قبول نہیں تھے، سینکشنز کا سامنا تھا پاکستان کو، پھر ان کے لیے تمام دروازے کھل گئے، سفارتی دروازے بھی کھل گئے، پھر سویلین آفس بھی ان کے پاس آ گیا اور وہ انگیج کرتے رہے، اور تمام کی تمام شرائط انہوں نے منظور کی۔ امریکہ ہسٹوریکلی پاکستان کی آرمی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں کمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ کمیونیکیشن سکلز بھی جو دونوں طرف کے آفیشلز کے ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پالیٹیشینز، اور پالیٹیشینز کو الٹیمیٹلی جس ڈور پہ جا کے کسی بھی فیصلے کی انڈورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے، واشنگٹن ڈائریکٹلی اب وہاں پہ انگیج کر رہا ہے۔ اور اس وقت جو کریٹیکل سچویشن ہے بارڈر کے اوپر، واشنگٹن شاید
ٹائم بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ اس ریفرنس میں وہ کچھ اور سرکلز کے ساتھ انگیج کریں یا بات کریں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر فیصلے کہاں طاقت کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور کیسے کون سے سرکل جو ہے ابورڈ ہوں تو وہ فیصلے جلدی امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. یس، پاکستان کے لیے اچھا ہے، ٹریڈ بائیلیٹرل ٹریڈ اب ہوگی، امکان ہے اس کا کہ زیادہ ہوگی، اور اگین پاکستان کو بھی خوش کرنے کے لیے اور انڈیا کو بھی پریشر اس کے اوپر ڈیولپ کرنے کے لیے. ایران والی سچویشن جیسے شہزاد کہہ رہے تھے بے شک بے حد ٹرکی ہے پاکستان کے لیے بھی اور واشنگٹن کے لیے. یعنی پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور مورلی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو امریکہ کی تازہ ترین سچویشن ہے وہ ماڈریشن، میڈیشن اور نیگوسیشن کے بعد وہ کہتے ہیں مے بی اور مے ناٹ، یعنی ہم اس وار کا حصہ بن سکتے ہیں. امریکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ انگیج کر سکتا ہے ایران کو اسرائیل کے ساتھ مل کے، تو اس میں پاکستان کے لیے بہت مشکل اگین یہ ہوگا. ایسی کنڈیشنز میں اگر وہ اپنے آپ کو کوئی نیوٹرل بھی رکھ سکے تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہوگی، لیکن بہت چیلنجنگ یہ سچویشن ہے پاکستان کے نقطۂ نظر سے. 2 دن پہلے جب انہوں نے بات کی، میں نے آپ کے پچھلے شو میں کہا یا نہیں، ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا کشمیر اب بھی فلیش پوائنٹ ہے اور امریکہ اور باقی دنیا اس کو سمجھتی ہے، تو انہوں نے کہا اسد حسن واشنگٹن سے اس اہم ملاقات سے متعلق تفصیلات بتا رہے تھے، اور اپنے ناظرین کو بتائیں امریکی صدر کے سنسنی خیز بیانات کے بعد ایران معاملہ بات چیت سے حل ہونے کا امکان ہے. خبر ایجنسی کے مطابق ایران سے جرمنی حل کرنے کی کوشش کا امکان ہے. خبر ایجنسی کے مطابق ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بات چیت جمعے کو ہوگی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شریک ہوں گے. مذاکرات کے لیے امریکی رضامندی شامل ہے. مذاکرات جنیوا میں ہوں گے، جس کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ کیا جائے گا. امریکی صدر کے سنسنی خیز بیانات کے بعد ایران معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی کوشش. خبر ایجنسی کے مطابق ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بات چیت جمعے کو ہوگی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی اس میں شریک ہوں گے. مذاکرات کے لیے امریکی رضامندی بھی شامل ہے. مذاکرات جنیوا میں ہوں گے، جس کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ کیا جائے گا. امریکی صدر کے سنسنی خیز بیانات اور اس کے بعد ایران کا معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی کوشش. خبر ایجنسی کے مطابق ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بات چیت جمعے کو ہوگی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شریک ہوں گے. مذاکرات کے لیے امریکی رضامندی شامل ہے. مذاکرات جنیوا میں ہوں گے، جس کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ ہوں گے. امریکی صدر کے سنسنی خیز بیانات کے بعد ایران کا معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی کوشش. خبر ایجنسی کے مطابق ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بات چیت جمعے کو ہوگی. اس سے پہلے یہ تینوں ممالک ایران سے بات چیت کے لیے بھی کہہ چکے ہیں، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی اس مذاکرات میں شریک ہوں گے. اور مذاکرات کے لیے امریکی رضامندی بھی شامل ہے، اور یہ مذاکرات جنیوا میں ہونے جا رہے ہیں، جس کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ کیے جائیں گے. ابتدائی طور پر مذاکرات ہوں گے جنیوا میں، جس کے بعد صورتحال بہتر ہوگی تو پھر ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ کیا جائے گا. امریکی صدر اس سے پہلے سنسنی خیز بیانات دے چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا صبر ختم ہو رہا ہے اور ایران کو جلد از جلد یہ سب ختم کرنا ہوگا. انکنڈیشنل سرنڈر کا لفظ وہ کہہ چکے ہیں، ٹویٹ بھی کر چکے ہیں اور متعدد بار اس کو دہرا بھی چکے ہیں. ان سنسنی خیز بیانات کے بعد اب ایران کا معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی کوشش. خبر ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بات چیت جمعے کو ہوگی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی وہ اس مذاکرات میں شریک ہوں گے. مذاکرات کے لیے امریکہ کی رضامندی بھی شامل ہے. ابتدائی طور پر یہ تفصیلات آئی ہیں کہ مذاکرات جنیوا میں ہوں گے، جس کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچر ڈائیلاگ بھی کیا جائے گا.